بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوتی وموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یصلیہم ویوصیہم بالصبر ویقول لہم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے اور انہیں صبر کی وصیت کرتے اور ان سے کہتے کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو. بے شک اللہ کی زمین کا وارث وہ بناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے. بے شک زمین اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا وارث بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا انجام اچھا کرے گا. اب آپ تسلی سے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. وَسَائِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَٰذِهِ الْمِحْنَةَ وَهَٰذَا الْأَذَىٰ وَقَالُوا لِمُوسَىٰ. اکتا گئے بنی اسرائیل اس آزمائش اور اس تکلیفوں سے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بل لم تنفعنا شیئا لم تغنی عنا شیئا. ہم نے نہیں تو نے نفع دیا ہمیں کچھ بھی اور نہ ہمارے کام آیا کچھ بھی. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. انہوں نے کہا کہ ہم تکلیف دیے جاتے تھے آپ کے آنے سے پہلے اور ہم تکلیف دیے جاتے ہیں جب کہ آپ ہمارے پاس آئے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تو تکلیفیں ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. وَلَكِنَّا مُوسَىٰ لَمْ يَجْزَعْ وَلَكِنَّا مُوسَىٰ لَمْ يَئِسْ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ وہ گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام نہ امید ہوئے. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور جانشین بنائے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہی جانشین بنائے گا اور اس کے بعد تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا، تمہیں دیکھے گا کہ اب تم کیسے ہو. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائی ہو بس اسی پر تم بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اے رب ہمارے نہ بنانا ہمیں آزمائش ظالم قوم کے لیے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دینا ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَمْنَعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَيَغْضَبُ إِذَا رَآهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُصَلُّونَ لَهُ، اور فرعون روکتا تھا بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت سے، اور ناراض ہوتا جب انہیں دیکھتا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا مَسَاجِدَ لِلَّهِ فِي أَرْضِهِ وَكَانَ يَغْضَبُ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ، اور وہ انہیں روکتا کہ وہ بنائیں اللہ کے لیے مسجدیں اس کی زمین میں، اور وہ ناراض ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کی زمین میں۔ ما اجہل فرعون الارض للہ لا لفرعون، کس قدر جاہل تھا فرعون، زمین تو اللہ کی تھی نہ کہ فرعون کی۔ ومن اظلم ممن منع عباد اللہ ان یعبدوا اللہ علی ارض اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو روکتا ہو اللہ کی عبادت سے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی زمین پر۔ ومن اظلم ممن دعا الی عبادتہ علی ارض اللہ، کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو پکارے اپنی عبادت کی طرف اللہ کی زمین میں، یعنی کس قدر ظالم تھا کہ اللہ ہی کی زمین میں اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتا تھا، اور زمین اللہ کی تھی اور وہ خود اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، تو کس قدر ظالم تھا۔ ازلم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی حق تو یہ تھا کہ اللہ کی سرزمین میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن فرعون نے ظلم کیا۔ وَلَكِنَّ فِرْعَوْنَ مَا كَانَ يَقْدِرُ أَن يَمْنَعَ أَحَدًا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي بَيْتِهِ، لیکن فرعون اس بات پر مالک نہیں تھا کہ وہ روکے کسی کو جو وہ کریں اپنے گھر میں، یعنی فرعون مسجدیں تو بنانے سے روک سکتا تھا لیکن کسی کو اس کے اپنے گھر میں جا عبادت کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَىٰ، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، کہ بنا لو تم اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ اور نماز قائم کرو۔ وعاجز فرعون وعاجزت شرطتہ ان یحول بین بنی اسرائیل وعبادت اللہ، فرعون عاجز آ گیا اور عاجز آ گئی اس کی پولیس اس بات سے کہ وہ حائل ہوں بنی اسرائیل اور اللہ کی عبادت کے درمیان۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَمَن يَحُولُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَعِبَادَةِ اللَّهِ، کون حائل ہو سکتا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان اور کون حائل ہو سکتا ہے مسلمان اور اللہ کی عبادت کے درمیان، یعنی اس کے درمیان حائل ہونا ناممکن ہے۔ فرعون نے جتنی بھی کوششیں کی لیکن وہ ساری کی ساری کوششیں ناکام ہوئی، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان فرعون حائل نہ ہو سکا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔